السلام علیکم. آئی ایم تنزیلہ خانم اینڈ دس از سائیکالوجی بیسکس انٹرمیڈیٹ لیکچر آف سائیکالوجی. آج کل ہم سوشل سائیکالوجی کا ٹاپک کور کر رہے ہیں اور پریویس ویڈیو میں ہم نے پریجوڈس کے بارے میں پڑھا تھا جو کہ ایک لرنڈ ایٹیٹیوڈ ہے. آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ اسپیسیفکلی ایٹیٹیوڈس کے بارے میں ہے. ایٹیٹیوڈ سے مراد کسی بھی چیز، فرد، کوئی سچویشن، کوئی ایونٹ کے بارے میں کسی بھی انسان کی پرسیپشن، اس کی فیلنگز یا ایموشنز، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا بیہیویئر، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ایٹیٹیوڈ میں شامل ہیں. ایٹیٹیوڈس کا ٹاپک جو ہے وہ سوشل سائیکالوجی میں اس قدر امپورٹنٹ ہے کہ کچھ سوشل سائیکالوجسٹ کے مطابق جو سوشل سائیکالوجی ہے اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اٹ از اے سائنٹیفک اسٹڈیز آف ایٹیٹیوڈ. اچھا، یہ ایٹیٹیوڈس کا ایک اور میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ بچے جو ہیں میرے اسٹوڈنٹس بھی ہیں وہ اس کو مسگائڈ کر لیتے ہیں. جیسے جب میں ان سے پوچھوں کہ ایٹیٹیوڈ کا کیا مطلب ہے تو کچھ لوگ اس سے مراد وہ نخرہ اور غرور لیتے ہیں کہ جی فلاں بندہ بڑا ایٹیٹیوڈ دکھا رہا ہے. تو اس سے مراد ہرگز وہ نہیں ہے. اس سے مراد کسی بھی انسان کا ایک اوور آل رویہ ہے کہ وہ چیزوں کو ان کے بارے میں کیسے سوچتا ہے، ان کے بارے میں کس طرح سے بیہیو کرتا ہے، اور ان کے بارے میں اس کی انفارمیشن جو ہے اس کو کس طرح سے یوز کرتا ہے. اب ہم اس کی اگر ڈیفینیشن پڑھیں تو سب سے پہلے ڈیفینیشن ہے نیو کوم کی. تو نیو کوم کے مطابق ایٹیٹیوڈ کو اس طرح سے ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ ایٹیٹیوڈ از این انڈیویجولس پرسیپشن، ایپٹیٹیوڈ، تھاٹس اینڈ فیلنگس اباؤٹ سم آبجیکٹ اور پرسن. یعنی ایٹیٹیوڈ یا رویے سے مراد کسی بھی انڈیویجول کا کسی چیز یا شخص کے بارے میں، کسی فرد کے بارے میں اس کا پرسیپشن کیا ہے، یعنی اس کے بارے میں کتنی انفارمیشن رکھتا ہے، اس کے بارے میں کیا جانتا ہے، اس کا ایپٹیٹیوڈ یا اس کا رجحان اس چیز کے بارے میں یا اس فرد کی طرف کیا ہے، اس کی سوچیں کیا ہیں، اور اس کی فیلنگز یا ایموشن جو ہیں وہ کیا چیزیں ہیں. تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایٹیٹیوڈ ایک بڑا کمپلیکس کنسیپٹ ہے. یہ کوئی ایک چیز نہیں ہے، اس کے اندر بہت ساری چیزیں شامل ہیں جو ہم آگے جا کے پڑھیں گے. اچھا، اس کے بعد ایک اس کی اور بہت جو ہے وہ کمپریہنسو سی ڈیفینیشن جو آپ کی بک میں بتائی گئی ہے ایل پورٹ کے مطابق. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایل پورٹ جو ہے وہ ایٹیٹیوڈ کو کس طرح سے ڈیفائن کرتا ہے. الپورٹ کی ڈیفینیشن کو ایک بڑی پریسائز ڈیفینیشن کہا جا سکتا ہے ایٹیٹیوڈ کی. وہ کہتا ہے کہ این ایٹیٹیوڈ از ڈیفائنڈ ایز اے مینٹل اینڈ نیورل اسٹیٹ آف ریڈینس. یعنی کسی بھی چیز کے لیے ریڈی ہونے کی جو ہماری ذہنی حالت ہے یا جو دماغی حالت ہے اس کو آرگنائزڈ تھرو ایکسپیرئنس، جو کہ ہمارے پریویس ایکسپیرئنسز کی بیس پہ آرگنائز ہوتی ہے. اینڈ ایگزرٹنگ اے ڈائریکٹیو اینڈ ڈائنامک انفلوئنس اپون دا انڈیویجولز رسپانس. اور یہ جو ریڈینس کی کیفیت ہے یہ انڈیویجول کو ڈائریکٹ کر رہی ہے کسی خاص رسپانس کی طرف، اور یہ رسپانس کس طرف جا رہا ہے؟ ٹو آل دا ریلیٹڈ آبجیکٹس اینڈ سچویشنز. یعنی کسی بھی آبجیکٹ یا سچویشن کے بارے میں انڈیویجول جب کوئی پریویس ایکسپیرینسز کی بیس پہ کوئی بھی رسپانس کرنے کے لیے ریڈی ہوتا ہے تو اس کو ہم ایٹیٹیوڈ کہتے ہیں. یعنی اس کے اندر ایٹیٹیوڈ کے اندر بہت ساری چیزیں شامل ہیں جن کو ہم براڈلی کیٹیگرائز کریں گے کہ 3 ٹائپس آف آسپیکٹس ہیں اس کے اندر. تو ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں کہ آسپیکٹس آف ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ کیا کیا ہے، کیونکہ اس میں فیلنگز بھی شامل ہے، اس میں پرسیپشن بھی شامل ہے، اس میں جو ہے وہ بیہیویئر بھی شامل ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ہے. نمبر 1، کوگنیٹیو آسپیکٹ. کوگنیشن میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ کوگنیشن کا ورڈ جہاں پہ بھی آپ کو نظر آئے اس کا مطلب ہے اویئرنیس، اس کا مطلب ہے نالج، اس کا مطلب ہے کسی بھی چیز کو جاننا، اس کے بارے میں معلومات لینا، یا کسی بھی چیز کا ادراک کرنا، یا اس کو پرسیو کرنا، یا اس کا پرسیپشن. تو کسی بھی چیز کو جب ہم کسی کی چیز کے بارے میں جانتے ہیں تو ہم کوگنیشن حاصل کر رہے ہوتے ہیں. نمبر 2 پہ آ جاتا ہے افیکٹو آسپیکٹ یا افیکٹو فیکٹر آف ایٹیٹیوڈ. اس میں ہماری ساری فیلنگس اینڈ ایموشنز جو ہیں وہ شامل ہو جاتی ہیں، چاہے وہ
مثبत हैं या मनफी। किसी भी चीज़ को आप लाइक कर रहे हैं, डिसलाइक कर रहे हैं, किसी के कोई चीज़ आपको उदास कर रही है, ये सारी जो हमारी फीलिंग, या किसी चीज़ पे आपको गुस्सा आ रहा है, तो ये सारा जो हमारा फीलिंग्स वाला पार्ट है ना, वो इफेक्टिव आस्पेक्ट के अंदर आ जाता है। और नंबर 3 पे आ जाता है बिहेवियरल आस्पेक्ट, कि जब एक इंसान किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करता है और उसके बाद उसके साथ अपनी फीलिंग्स को जोड़ता है और उसके बाद उसके ऊपर उसके मुताबिक एक्ट करता है, तो इसको हम कहते हैं कि ये पूरा एक जो प्रोसीजर है, जिसको हम कहेंगे ये एटीट्यूड है। मिसाल के तौर पे हम अगर क्रिकेट के बारे में बात करें, तो क्रिकेट क्या है? क्रिकेट एक स्पोर्ट है। हमें इस चीज़ का परसेप्शन है या हमारे पास इस चीज़ की नॉलेज है कि क्रिकेट जो है वो एक स्पोर्ट है, ठीक है, हम खेलते हुए भी देखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आपकी आ जाती है कि क्रिकेट को आप लाइक कर रहे हैं या डिसलाइक कर रहे हैं, आप उसको देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते, तो ये आपका फीलिंग वाला पार्ट आ गया, ठीक है। और यहाँ पे फिर है कि अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो आप जाएंगे और आप जाके उसको मैच को देखेंगे, ठीक है। अगर आपको वो पसंद नहीं है तो आप घर बैठेंगे, आप उसकी जगह कोई ड्रामा देख लेंगे, अपना कोई प्रोडक्टिव वर्क कर लेंगे। तो ये तीनों एस्पेक्ट इसके अंदर आ गए कि आपको पता है कि क्रिकेट जो है वो एक स्पोर्ट है, उसके मैचेस होते हैं, स्टेडियम में जाके देखे जा सकते हैं, टीवी पे देखे जा सकते हैं। आपको पसंद है या ना पसंद है, आपको लगता है आपका टाइम वेस्ट होता है या आपको लगता है एक बड़ी प्रोडक्टिव एक्टिविटी है, आप खुद भी खेल रहे हैं, तो आप या तो उसको वॉच करते हैं या प्ले करते हैं या फिर टीवी बंद कर लेते हैं और अपना कोई और काम करते हैं। तो ये आपका क्रिकेट की तरफ जो एटीट्यूड है उसके अंदर ये तीनों चीज़ें शामिल हैं। फिर इसी तरह हमारे जो नेशनल हीरोज़ हैं, हमें पता है कि ये हमारे नेशनल हीरोज़ हैं और इनके बारे में जो है हम इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है और उनको फिर हम लाइक या डिसलाइक करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम उनके लिए, मिसाल के तौर पर अगर हमारा कोई हीरो आ रहा है कहीं बाहर से, तो हम उसको वेलकम करते हैं, और अगर हमें जो है वो लगता है कि नहीं, हम उस हीरो को पसंद नहीं करते, तो हम अपने घर में आराम से बैठ के अपना कोई और काम कर लें। अच्छा, अब हमारा एटीट्यूड के अंदर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड, कि एटीट्यूड जो है वो फॉर्म किस तरह होते हैं। एटीट्यूड भी जो है वो लर्नड होते हैं, एनवायरनमेंट से सीखे जाते हैं या अपने इर्द गिर्द के लोगों से सीखे जाते हैं, ये पैदाइशी नहीं होते। तो हम अब देखते हैं कि किस तरह से जो है एटीट्यूड की फॉर्मेशन होती है, यानी किस तरह से ये सीखे जाते हैं। इसमें बहुत से डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं वो काम कर रहे होते हैं। ज़िंदगी में इंसान मुख्तलिफ तजर्बात करता है और उन तजर्बात की बेस पे जो है फिर वो मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में, मुख्तलिफ सिचुएशंस के बारे में, मुख्तलिफ इवेंट्स के बारे में, मुख्तलिफ लोगों के बारे में जो है वो अपने एटीट्यूड्स बनाता है। तो सबसे पहला जो इसके अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन के बारे में हमने पढ़ा भी था कि ये सोशल ट्रेनिंग है जिसके ज़रिए इंडिविजुअल्स के अंदर सोसाइटी की वैल्यूज़, उसके नॉर्म्स, उसके कस्टम्स, उसकी हर चीज़ जो है वो इनकलकेट की जाती है या उसके अंदर वो जो है वो पैदा करने की कोशिश की जाती है। तो ये प्रोसेस पैदाइश से ही पैदा होते ही बच्चे के शुरू हो जाता है। और यहाँ पे ये है कि इससे जो रवैये हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं फैमिली के ज़रिए। फैमिली इन्फ्लुएंस होता है, आपके पीयर्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, मास मीडिया आ जाता है। ये सारे सोशलाइजेशन के जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं ना, वो सारे मिल के जो है वो इंडिविजुअल्स के रवैयों की तश्कील में हेल्प कर रहे होते हैं, और ये अमल इंसान की बर्थ से शुरू होके तो डेथ तक जारी रहता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है जो कि एटीट्यूड को बनाने में बहुत अहम रोल अदा करता है वो है पर्सनल एक्सपीरियंसेस, कि किसी इंसान के साथ, किसी चीज़ के साथ एक इंडिविजुअल के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो इस चीज़ को डिटरमिन करते हैं कि उसके बारे में इंडिविजुअल अपना रवैया कैसा रखता है। अगर आप किसी फ़र्द से मिलते हैं और आपको बहुत अच्छा लगता है, आपके साथ आपका बड़ा स्पोर्टिव और बड़ा हेल्पफुल आपको लगा उसका बिहेवियर, तो आप क्या करेंगे कि आप उसके लिए लाइकिंग इनके जज्बात जो है वो, और आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड उसकी तरफ बन जाएगा कि अब वो ये सपोर्टिंग भी है, हेल्पफुल भी है, तो आपका रवैया उसकी तरफ क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और अगर एक इंसान आपको तकलीफ़ दे रहा है, आपके लिए रुकावटें पैदा कर रहा है, आपकी ज़िंदगी में उससे जो है वो काफ़ी
प्रॉब्लम्स पैदा की हैं तो उसकी तरफ आपका नेगेटिव रवैया हो जाएगा। और इसी तरह डिफरेंट सिचुएशंस के बारे में भी जो है इंडिविजुअल इसी तरह अपने एटीट्यूड फॉर्म करता है। और ये वक्त के साथ साथ जो है वो मजबूत भी होते जाते हैं और सम टाइम चेंज भी होते जाते हैं। और हर इंडिविजुअल का रवैया दूसरे रवैये से मुख्तलिफ होता है, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो हैं वो हमेशा हर जगह पे मौजूद होते हैं, और हर इंसान के जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं वो दूसरे से डिफरेंट होते हैं। इसलिए किसी एक ही चीज़ या किसी एक ही सिचुएशन के बारे में दो लोगों का रवैया मुख्तलिफ हो सकता है। तीसरी चीज़ है कंडीशनिंग। कंडीशनिंग बेसिकली लर्निंग की ही एक फॉर्म है, जो हम अब अभी अगले चैप्टर में नहीं, बल्कि आप लोग तो ये पढ़ चुके हैं, फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने ये पढ़ा है कंडीशनिंग का, लर्निंग बाय कंडीशनिंग, कि किस तरह से दो चीज़ों को जब एक दूसरे के साथ जोड़ लिया जाता है तो तो उसको जोड़ने के ज़रिए आप उसकी लर्निंग कर लेते हैं। और इसी तरह से रवैये भी सीखे जाते हैं कि अगर किसी के साथ आपका अब किसी का इम्प्रेशन आपके ऊपर अच्छा पड़ा है तो आपका उसकी तरफ रवैया अच्छा है, तो आप उस इम्प्रेशन को कंडीशन कर लेते हैं उस इंसान के अच्छे रवैये के साथ, कि ये इंसान जो है इस आपके साथ उसने बड़ा अच्छा वक्त गुजारा है, या कोई भी इवेंट पे आप गए हैं तो आपका वहाँ पे वक्त बहुत अच्छा गुजरा है, तो वहाँ पे आप क्या है कि आप उस एटीट्यूड के बारे में, उस सिचुएशन के बारे में आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड कायम कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे जब आप किसी की बर्थडे पार्टी में जाते हैं, किसी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाते हैं और आप वहाँ पे बड़ा इंजॉय करते हैं, तो आप कंडीशन कर लेते हैं कि जब भी बर्थडे पार्टी पे हम जाया करेंगे ना तो वहाँ पे हमें मज़ा ही आएगा। या किसी ऐसी पार्टी में आप चले जाते हैं जहाँ पे आपके फ्रेंड्स नहीं थे, या लोगों का रवैया आपके साथ अच्छा नहीं था, या कुछ लोगों को आपने देखा कि वो आपके साथ जजमेंटल हो रहे थे, तो आप कहेंगे कि आइंदा मैंने इस तरह की पार्टीज पे नहीं जाना, क्योंकि यहाँ पे लोग अजीब तरह से बिहेव करते हैं। तो ये क्या हुआ, आपने अपने रवैये को कंडीशन कर दिया तो अपने एक्सपीरियंस के साथ। अच्छा, एक और फैक्टर जो हेल्प करता है एटीट्यूड फॉर्मेशन में, वो है रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट बेसिकली जो है वो बिहेवियर को स्ट्रेंथन या इंक्रीज करने के लिए जो चीज का जो अमल है, तो किसी भी बिहेवियर या किसी भी एटीट्यूड को इंक्रीज करने के लिए या बढ़ाने के लिए जो अमल इस्तेमाल किया जाता है उसको हम रीइंफोर्समेंट कहते हैं। इसका मतलब होता है कि किसी भी इवेंट के या किसी भी इंडिविजुअल के साथ आपकी जो मीटिंग है उसके अगर कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो पॉजिटिव थे, तो आप उसके लिए उस रवैये को आप जो है वो सीख लेते हैं और उसको मज़ीद पक्का कर लेते हैं। लेकिन अगर किसी के जो है एक्सपीरियंसेस ठीक नहीं रहे किसी एक इंसान के साथ, तो आप जो है वो उसको डिक्रीज कर देते हैं, उस बिहेवियर को और उस एटीट्यूड को जो है वो आप फिर जो है वो आपका एटीट्यूड वीक हो जाता है और उसकी लर्निंग जो है वो उस तरह से कंप्लीट नहीं होती। उससे अगला फैक्टर जो एटीट्यूड फॉर्मेशन में ज़रूरी है वो है ग्रुप एफिलिएशन। ज़रूरी से मुराद है कि मतलब जो इम्पोर्टेंट है कि एक इंडिविजुअल जो है जिस ग्रुप के साथ जो है वो जुड़ा हुआ होता है, उस ग्रुप के साथ वो उसके रवैयों को अपना लेता है। उसकी जो एसोसिएशन किसी भी एक ग्रुप के साथ है, उस ग्रुप के जो एटीट्यूड्स हैं दूसरों के बारे में, उन रवैयों को वो सीख लेता है। और ग्रुप मेंबर्स के साथ और दूसरे ग्रुप के साथ जुड़े रहने के लिए वो अपने रवैयों को उस तरह के रवैयों को अपनाता है जो कि उसके ग्रुप में पसंद किए जाते हैं। नंबर 6 पे आ जाता है नीड सेटिस्फेक्शन। ये तो अपने नाम से ही आपको बता रहा है कि ये कौन सा फैक्टर है, कि वो रवैये जो कि आपकी नीड को सेटिस्फाई करने में हेल्प आउट करते हैं, उनको इंडिविजुअल सीख लेता है। और वो रवैये या वो एक्शन जो कि इंडिविजुअल की नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे, इंडिविजुअल उनको डिस्कार्ड कर देता है या ऐसे रवैयों को वो नहीं सीखता। तो इस तरह से वो रवैये सीखे जाते हैं जो किसी भी इंडिविजुअल की ज़रूरियात को पूरा कर रहे होते हैं। नंबर 7 पे आ जाता है इंफॉर्मेशन।
یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کوگنیشن سب سے پہلا آسپیکٹ ہی جو ایٹیٹیوڈ کا ہے وہ انفارمیشن یا پرسیپشن یا کوگنیشن ہے. تو جو انفارمیشن انڈیویجول کو ملتی جاتی ہے لوگوں کے بارے میں چیزوں کے بارے میں تو وہ اکارڈنگلی وہ اپنے رویے کو تشکیل دیتا جاتا ہے. اور اس میں ماس میڈیا جو ہے اور باقی سوشلائزیشن کے ایجنٹس ہیں وہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں کہ کس طرح سے, کیونکہ ماس میڈیا کے تھرو بہت زیادہ انفارمیشن مل رہی ہوتی ہے نا چیزوں کے بارے میں, ڈفرینٹ ایون کے ڈفرینٹ پروڈکٹس کے بارے میں, تو ان کے بارے میں آپ جو ہے وہ اپنا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ فارم کرتے ہیں. اس کے بعد آ جاتی ہے ایتھنیسٹی کہ ایک انڈیویجول جس خاص کلچر کا ممبر ہوتا ہے اس کلچر کے اندر جو ویلیوز ہیں یا کلچرل ایٹیٹیوڈز ہیں ان کو وہ اپنا لیتا ہے, اور جو اس کلچر کے اندر اچھے نہیں سمجھے جاتے ان کو وہ ڈسکارڈ کر دیتا ہے. اس سے جو ہے وہ ڈفرینٹ جو ہے وہ کلچرل کیریکٹرسٹک بھی ہیں انڈیویجول کی جو اس سے بنتی ہیں. اور جو ہے وہ ابن خلدون کے مطابق جو ایتھنیسٹی ہے وہ سوشلائزیشن میں بھی بہت امپورٹنٹ رول ادا کرتی ہے. آپ کو یاد ہو کہ کلچرل ایلیمنٹ ہم نے پڑھا تھا کہ انڈیویجول جس کلچر میں رہتا ہے وہاں کے ٹریڈیشنز, کسٹمز, وہاں کے نارمز, وہاں کے ویلیوز جو ہے وہ سیکھ لیتا ہے اور اسی طرح سے اس کے رویے جو ہیں وہ تشکیل پاتے ہیں. اور سب سے جو لاسٹ پوائنٹ ہے کہ رویوں کی فارمیشن میں, ایٹیٹیوڈس کی فارمیشن میں ایک اور چیز جو بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے اور اس میں ہم نے پریکٹیکل بھی کیا تھا کہ جو سجیشنز ہیں وہ آپ کی اوپینین کو یا آپ کے پرسیپشن کو بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہیں. سجیشن سے مراد ڈفرینٹ قسم کی ایڈوائسز یا ڈفرینٹ قسم کے مشورے جو آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں سے لے رہے ہوتے ہیں. تو جب آپ جو ہے وہ دوسروں کی ایڈوائسز یا سجیشنز یا ڈائریکشنز جو ہیں وہ لے رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنا جو رویہ ہے اس کے اکارڈنگلی آپ اس کو فارم کر رہے ہوتے ہیں دوسروں کی اوپینینز کے مطابق, دوسروں کے مشورے کے مطابق. اس کی ایک ریزن تو یہ ہے کہ آپ اس گروپ کا ممبر رہنا چاہتے ہیں, یا پھر سم ٹائم کچھ لوگ جیسے آپ کی فیملی ممبرز ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ یہ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں, یا کوئی ایسا انسان آپ کے ٹیچر جو ہیں تو آپ ان کی سجیشنز کے ذریعے سے جو ہے اپنے رویے کو تشکیل دیتے ہیں. آپ کا اپنا اگر پرسنل ایکسپیرینس اس چیز کے ساتھ نہیں ہے تو پھر دوسروں کے مشورے جو ہیں وہ آپ کے رویے کو فارم کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. اس طرح سے جو ڈفرینٹ ایٹیٹیوڈس ہیں ان ڈفرینٹ فیکٹرز کی بیس پہ, کیونکہ میں نے بات کی نا کہ جو ایٹیٹیوڈس ہیں وہ لرنڈ ہوتے ہیں انوائرمنٹ سے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں سے لرن کیے جاتے ہیں. تو اس طرح سے جو ہے ڈفرینٹ فیکٹرز جو ہیں وہ رویوں کی فارمیشن میں کام کرتے ہیں. اس کے بعد جو ہمارا دوسرا ٹاپک ہے یہ بھی اس سے بہت زیادہ ملتا جلتا ہے, چینجز ان ایٹیٹیوڈ. چینج کا بھی یہی مراد ہے کہ پرانا جو آپ کا فارم بھی ایٹیٹیوڈ ہے وہ چینج ہو جائے گا اور ایک نیا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ فارم ہو جائے گا, اور اس میں بھی کم و بیش اسی طرح کے فیکٹرز ہمیں نظر آئیں گے جو کہ ایٹیٹیوڈ کی فارمیشن میں تھے, کیونکہ چینج بھی بیسیکلی ایک ایٹیٹیوڈ کو ڈسکارڈ کرنا اور دوسرے ایٹیٹیوڈ کو فارم کرنا ہے. سوشل سائیکالوجسٹ کے مطابق بہت سے جو ہے وہ سوشل اور کلچرل فیکٹر جو ہیں وہ ایک بہت امپورٹنٹ رول ادا کرتے ہیں کسی بھی رویہ جو ہم نے سیکھا ہوا ہے اس کو چینج کرنے کے لیے, کہ بہت سے ڈفرینٹ فیکٹر جو ہیں اس میں کام کر رہے ہوتے ہیں. ان کو ہم ون بائی ون دیکھتے ہیں کہ یہ کون کون سے ہیں. سب سے پہلے آ جاتا ہے پرسنل ٹریٹس, کہ کسی بھی انڈیویجول کے اپنے ذاتی جو اوصاف ہیں, اپنی ذاتی جو کیریکٹرسٹکس ہیں, اس کی جو خصوصیات ہیں وہ بھی ایٹیٹیوڈ کو چینج کرنے کی وجہ بنتی ہیں. مثال کے طور پہ جو انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں, انٹیلیجنٹ پیپل ہوتے ہیں, انٹیلیجنٹ انڈیویجولس کا رویہ جو ہے وہ دوسرے لوگوں سے مختلف ہوتا ہے, اور یہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے ایٹیٹیوڈ کو چینج کرتے ہیں نیو انفارمیشن کی روشنی میں. کہ اگر ان کو کوئی نیو انفارمیشن ملی ہے تو اس کے اکارڈنگ وہ اپنا جو پریویس ایٹیٹیوڈ ہے اس کو چینج کر لیتے ہیں اکارڈنگ ٹو نیو انفارمیشن. کہ کوئی بھی کسی چیز کے بارے میں ان کا رویہ پہلے کچھ اور تھا, لیکن اس سے اسٹک نہیں کر کے رہتے. اگر وہ فلیکسیبلٹی شو کرتے ہیں کہ جس انڈیویجول کے اندر جو انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں وہ فلیکسیبل ہوتے ہیں اپنے رویوں کو بنانے میں اور ان کو تبدیل کرنے میں. دوسرا جو فیکٹر ہے وہ ہے سوشل انٹریکشن, کہ جب آپ دوسرے لوگوں سے ملتے ہیں, یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ کچھ لوگ ہمیں ملتے ہیں اور پہلی نظر میں ہمیں اچھے نہیں لگتے,
ہمارا ان کے بارے میں امیج اچھا نہیں بنتا، ہمارا ایٹیٹیوڈ اچھا نہیں ہوتا. پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہمیں ملتے ہیں اور ہمیں پہلی بار میں ہی بہت اچھے لگتے ہیں، لیکن جب آہستہ آہستہ ہمارا انٹریکشن شروع ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ جو انسان ہمیں پہلی دفعہ اچھا نہیں لگا، اس کا امپریشن اچھا نہیں تھا، آہستہ آہستہ اس سے انٹریکشن کے بعد ہمیں پتہ چلے کہ نہیں، ہو سکتا ہے اس وقت کسی اور مائنڈ سیٹ میں تھا اور اس نے آپ کے ساتھ اچھا بیہیو نہیں کیا، لیکن ان ریالٹی وہ ایک اچھا انسان ہے. یا اسی طرح ڈفرینٹ آبجیکٹس کے بارے میں بھی ہم بات کر سکتے ہیں. تو جب انٹریکشن جو ہوتا ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ، اس کی وجہ سے بھی ہماری جو، چونکہ انفارمیشن بھی چینج ہو رہی ہوتی ہے، نیو انفارمیشن مل رہی ہوتی ہے، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ انڈیویجول اپنے رویے کو نظر ثانی کرتا ہے اور اس کو چینج کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اپنے ایٹیٹیوڈس کو چینج کرنے میں یہ سوشل انٹریکشن جو ہے اس میں سے انڈیویجول ہیلپ لے رہا ہوتا ہے. نمبر 3 پہ آ جاتا ہے گروپ ایفیلیشن. گروپ ایفیلیشن کی ہم نے پہلے بھی بات کی کہ انڈیویجول ان رویوں کو اپناتا ہے جو اس کے گروپ کے لوگوں کے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اس گروپ کا ایک ممبر بن کے رہتا ہے. تو اگر گروپ جو ہے وہ اپنا ایٹیٹیوڈ چینج کرتا ہے تو انڈیویجول بھی اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنا ایٹیٹیوڈ چینج کر رہا ہے، تاکہ وہ لیفٹ آؤٹ فیل نہ کرے. تو اس طرح سے اس کا رویہ اپنے گروپ کے لوگوں کے ساتھ ساتھ چینج ہو جاتا ہے. اچھا، اس کے بعد آ جاتا ہے پرسویشن. پرسویشن بھی ایک بڑا امپورٹنٹ جو ہے وہ رول پلے کرتی ہے. پرسویشن کا مطلب ہوتا ہے کسی انسان کو پرسویٹ کرنا، اس کو کسی چیز کے لیے اکسانا، اس کو کسی چیز کی طرف راغب کرنا، ترغیب دینا کسی چیز کی. تو اس میں ماس میڈیا جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا، ڈفرینٹ ایڈس، ڈفرینٹ کمرشل چل رہے ہوتے ہیں. وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ چیز خرید لیں، یہ پروڈکٹ خرید لیں، جو ہے وہ یہ والی جو پروڈکٹ ہے یہ زیادہ افیکٹو ہے. پھر اس کے علاوہ وہ اور صرف پروڈکٹس کے نہیں، پولیٹیکل پارٹیز کے بارے میں، جیسے جب ہماری پولیٹیکل کیمپینز ہوتی ہیں تو اس میں بھی پرسویشن جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہوتی ہے کہ اس پارٹی کو ووٹ دیں، یہ والا لیڈر زیادہ اچھا ہے. اور اس طرح سے ڈفرینٹ جو ہے وہ ریلیجن کمپینز کے بارے میں، یا اسی طرح سے جو ہے وہ پرسویشن جو ہے لوگوں کے، اس کا بیسک مقصد کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کا جو پچھلا رویہ ہے ہماری پولیٹیکل پارٹی کے بارے میں یا ہماری کسی بھی چیز کے بارے میں، اس کو چینج کر کے ایک نیا پازیٹیو رویہ جو ہے وہ پیدا کیا جائے، تاکہ ان کا اس میں فائدہ ہو. تو یہاں سے جو پرسویشن ہے، اس سے بھی لوگ جو ہے وہ اپنا رویہ چینج کر لیتے ہیں. پھر اس کے بعد سوشل سائیکالوجسٹ کے مطابق جو ایک کسی بھی انڈیویجول کی سیلف رسپیکٹ ہے وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. جو جن لوگوں کی سیلف رسپیکٹ لو ہوتی ہے، کم ہوتی ہے، اپنے اپنے بارے میں ان کا امیج اچھا، خود کا امیج اچھا نہیں ہوتا، وہ اپنے ایٹیٹیوڈ کو بہت جلدی دوسروں کے سجیشن کے ذریعے چینج کر لیتے ہیں. تو وہ دیکھتے ہیں کہ دوسرے لوگ ان کو جو بات بتا رہے ہیں، جن کو وہ اپنے سے برتر سمجھتے ہیں اور اپنے کو آپ کو ان سے کمتر سمجھتے ہیں، تو ان لوگوں کی سجیشنز یا اوپینینز کی روشنی میں وہ اپنا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ چینج کر لیتے ہیں ان کی سجیشنز کے اکارڈنگ. نمبر 6 میسج. یہ بھی تقریباً پرسویشن کی طرح ہی اس کو ہم دیکھیں گے کہ جیسے ہمارا ماس میڈیا ہے یا ہمیں ہمارے ارد گرد رہنے والے لوگ ہمیں کنٹینیوسلی کسی چیز کے بارے میں بتا رہے ہیں، میسج کر رہے ہیں، کوئی میسج کنوے کر رہے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو رویہ ہے کسی بھی چیز کے بارے میں، جو ہمیں وہ بتا رہے ہوتے ہیں، ہمارا ذہن آہستہ آہستہ اس تبدیلی کو قبول کرنا شروع کر لیتا ہے اور ان کے اس میسج پہ یقین کرنا شروع کر لیتا ہے کہ ہاں یہ چیز جو یہ کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو ہمارا جو پہلا ریویو تھا وہ ٹھیک نہیں تھا اور ہماری اپنی اوپینین جو ہے وہ غلط ہے. تو اب ان کے کنٹینیوس میسیجنگ کے ذریعے وہ ان کا جو رویہ ہے اس میں تبدیلی آنے لگ جاتی ہے. پھر اس کے بعد امیٹیشن ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جس کے ذریعے سے انڈیویجول جو ہے وہ سیکھتے ہیں کہ دوسرے کے بیہیویئر کو، دوسرے کے ایٹیٹیوڈ کو امیٹیٹ کر کے، اس کو کاپی کر کے، اس کو ماڈل کر کے تو ہے انڈیویجول اپنے رویے میں تبدیلی لا سکتا ہے. جب وہ دیکھتا ہے کہ ایک چیز کے بارے میں یا کسی آبجیکٹ کے بارے میں یا کسی افراد کے بارے میں دوسرے انسان کا رویہ اس طرح سے ہے، تو میں بھی اپنا رویہ تبدیل کر لیتا ہوں. تو یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ امیٹیشن کے ذریعے جو ہے وہ رویوں میں تبدیلی آ جاتی ہے اور جو ہے وہ
لوگ اپنے سے جو ان کے سپیریئر لوگ ہوتے ہیں یا جو دیکھتے ہیں کہ ان سے ہائی پوسٹ پہ ہوتے ہیں ان کی امیٹیشن کر کے لوگ اپنے بیہیویئرس کو اپنے ایٹیٹیوڈس کو چینج کر لیتے ہیں. پھر ایک چیز ہوتی ہے کوگنیٹو ڈسوننس. کوگنیٹو ڈسوننس کوگنیشن آپ کو پتا ہے کوگنیشن کا مطلب ہے کسی چیز کے بارے میں جاننا یا انفارمیشن یا آپ کا علم, اور ڈسوننس کا مطلب ہوتا ہے ڈسکریپنسی, دور ہو جانا, کسی چیز کے اندر تضاد پیدا ہو جانا, کسی ایک چیز کا دوسری چیز سے اپوزٹ ہو جانا. تو کوگنیٹو ڈسوننس اس وقت پیدا ہوتا ہے جب کوئی انسان کسی ایک ہی وقت میں کسی ایک چیز کے بارے میں دو اپوزٹ ایٹیٹیوڈز رکھتا ہے, کہ اس کو ایک چیز اچھی بھی لگ رہی ہے, ایک چیز بری بھی لگ رہی ہے, اس کو لائک بھی کر رہا ہے, اس کو ڈس لائک بھی کر رہا ہے. تو یہ چیز انسان کے اندر ایک سٹریس اور ایک کانفلکٹ پیدا کرتی ہے. تو اس سٹریس سے یا اس تناؤ کی کیفیت سے بچنے کے لیے جو انڈیویجول ہے وہ متضاد رویوں کو ختم کرتا ہے اور کسی ایک رویے کو جو ہے وہ سلیکٹ کر لیتا ہے اور اپنے ایک رویے کو چھوڑ دیتا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے وہ جب ان میں سے کسی ایک کو سلیکٹ کر لیتا ہے تو اس کا یہ کوگنیٹو ڈسوننس ختم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جو اس کا رویہ ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. کہ ٹو اپوزٹ ایٹیٹیوڈ میں سے کسی ایک کو وہ ختم کر دیتا ہے اور کسی ایک کو سیکھ لیتا ہے, تو اس سے اس کا جو رویہ ہے وہ چینج ہو جاتا ہے اور اس کا جو سٹریس کوگنیٹو ڈسوننس کی وجہ سے پیدا ہوا تھا, متضاد رویوں کی وجہ سے پیدا ہوا تھا, وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک ایٹیٹیوڈس کا, کہ اس کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ ایٹیٹیوڈس فارم کس طرح سے کیے جاتے ہیں, ایٹیٹیوڈس چینج کس طرح سے کیا جاتے ہیں. کم و بیش ایک ہی جیسے فیکٹر ہیں جو, کیونکہ انسان ہے نا, انسان اسی طرح جس طرح ایٹیٹیوڈ بنا رہا ہے اس کو چینج بھی اسی طرح کر رہا ہے. تو اور اس کے ساتھ ہم نے پڑھا کہ ایٹیٹیوڈ کے 3 اسپیکٹس ہوتے ہیں. تو اب ہمارا جو اس میں ایک اور مین چیز جو اس کے اندر شامل ہے وہ ہم اگلی ویڈیو میں کور کریں گے, اور وہ ہے کہ ڈفرینٹ ایٹیٹیوڈس کو میئر کس طرح سے کیا جاتا ہے. تو میئرمنٹ کے ڈفرینٹ اسکیلس ہیں جس کے ذریعے ہم ایٹیٹیوڈس کو میئر کرتے ہیں, وہ ہم ڈیٹیل میں اگلے لیکچر میں پڑھیں گے. ابھی آپ اس کو دیکھیں اور ہوپ فلی آپ کو فائدہ دے گا. اس کو لائک کریں, شیئر کریں, میرے چینل کو سبسکرائب کریں. تھینکس فار واچنگ.